پاکستان کا اتنا سوشل کیپٹل بڑھ گیا ہے کہ ہم شاید ورلڈ وار 3 ختم کر رہے ہیں. پاکستان کا رول اور پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کی لیڈرشپ، آئی تھنک دس اے گریٹ ڈیولپمنٹ. اس جنگ کے بعد جو ایران کی جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم دنیا کو ایک اور لائحہ عمل کی طرف دھکیل رہے ہیں، جس میں یہ میسج آ رہا ہے کہ اگر آپ اسٹرینتھنڈ ہوں گے، اگر آپ ڈیٹیرنس اسٹریٹجی کو اور زیادہ لاؤڈ کریں گے تو آپ کی حفاظت بڑھ جائے گی. کہ اگر ہماری امریکہ سے دوستی ہے تو ہم اس کو پازیٹیوٹی میں لے کے کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہمارا مسئلہ نمبر 1 جو ہے وہ ہے ٹیررسٹ کے ساتھ. یہ ڈیفنس پیکٹ جو سعودی کے ساتھ ہے وہ ایگزیکٹلی ہے کیا ہمارا؟ ایک تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے، دوسرا ڈیفنس ریلیٹڈ پروجیکٹس جو ہیں. ایران کی کتنی ملٹری اسٹرینتھ ہے ان کمپیریزن ٹو پاکستان؟ IRCG کی خاص طور پہ نیول اسٹرینتھ ہے، وہ پاکستان کے لیے اتنی زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی جتنی کہ وہ گلف اسٹیٹ کے لیے یا امریکن یا دوسری اکانومیز کے لیے کرتی ہیں. کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر ملک کے پاس ایک ڈیٹرنٹ ہوگا تو ہی پیس مینٹین ہوگی؟ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ہتھیار سے کبھی بھی آپ جنگ نہیں جیتتے یا آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کرتے. اور ان ساروں کو خطرہ کس سے تھا؟ ایران کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے، ایران کی میسائل ٹیکنالوجی سے. اس گوریلا وارفیئر میں کیا افغانستان سے بہتر کوئی ہے؟ افغانستان بیسیکلی غریب ملک ہے. پھر ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے 9/11 کے بعد سے جو پرائرٹائز کیا اپنے آپ کو، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے لڑائی لڑی ٹیررزم کی وجہ سے، ہم نے آپ سے لڑائی لڑی کیونکہ آپ نے ممبئی اٹیکس کرائے اور یہ کرایا اور وہ کرایا، اور آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو. ہم نے بھی آلموسٹ ایگزیکٹلی سملر لائنز پکڑی ہیں اگینسٹ افغانستان. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، دوسری طرف آپ زیادتی کر رہے ہو. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟